اگر مظہر سمجھ میں آ گیا تو خدا بھی سمجھ میں آ جائے گا. توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ ایک دفعہ مل کے صلوات پڑھ. خدا شاہد ہے کہ خدا کا تعارف کروایا تو ان مظاہر نے، اس کے نام کو بچایا تو انہوں نے. بڑے زور و شور سے بیان کیا جاتا ہے کہ امام حسین کا یزید سے مقابلہ تھا. یزید کی حیثیت کیا تھی؟ وہ یزید کا مقابلہ حسین سے تھا ہی نہیں. جس غلط فہمی کو نکالے دنیا. وہ تو یہ کہہ رہا تھا بیٹھا ہوا لعبت بنو ہاشم بالملک فلا ملک جا ولا وحی نزل. بنی ہاشم نے حکومت لینے کے لیے ڈھونگ رچایا تھا. نہ کوئی وحی آئی تھی، نہ کوئی کتاب آئی تھی، کچھ بھی نہیں آیا تھا. تو یہ وحی کا انکار، قرآن کا انکار، رسالت کا انکار، یہ حسین سے ٹکر نہیں تھی، وہ تو اللہ سے ٹکرا رہا. اللہ کہتا تھا یزید تو غلط کہتا ہے، یزید کہتا تھا نہیں میں سچا، اللہ کہتا تھا نہیں میں سچا، میری کتاب سچی، وحی سچی، نبوت سچی، رسالت سچی، میری توحید سچی. اور وہ کہتا تھا نہ کوئی وحی ہے، نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی رسالت ہے، نہ کوئی نبوت ہے، یہ تو حکومت حاصل کرنے کا ایک ڈھونگ تھا معاذ اللہ. تو اللہ نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے اب سچا کون ہے، میں یا تو؟ آپ کسی کھلی عدالت میں کیس دائر کر کے فیصلہ نہ کرا دیں. فیصلہ تیرے حق میں ہو جائے تو تو سچا، میرے حق میں ہو جائے تو میں سچا. دونوں نے ایک دوسرے کا چیلنج قبول کر لیا اور کربلا کا میدان عدالت بن گیا. اس عدالت میں پیش کرنے کے لیے یزید اپنے گواہ لایا. رائے کی گورنری اس کا گواہ، دینار درہم اشرفیاں اس کے گواہ، خزانے، فوجیں اور دنیا جہان کے لوفر بدماش اس کے گواہ. اور اللہ نے اعلان کر دیا ہے کوئی بھری ہوئی دنیا میں جو میرا گواہ بن کے جائے. ساری دنیا چپ رہی، صرف ایک چکی پیسنے والی ماں کا بیٹا ہوا. اور اس نے کہا یا اللہ میں تیری گواہی دوں، میں تیری گواہی دوں اور وعدہ کرتا ہوں تیری ایسی گواہی دوں گا کہ قیامت تک اگر ہر زمین کے کونے سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آوازیں نہ آتی رہیں تو حسین نہ کہنا. اب دنیا پوچھتی تھی حسین مدینے سے جو جا رہے ہو کہاں جا رہے ہو؟ لڑنے کسی سے کہ نہیں؟ جھگڑنے کسی سے کہ نہیں؟ کسی کو قتل کرنے مارنے فرمایا نہیں؟
پھر کیوں جا رہے ہو؟ تو ایک ہی جملہ زبان سے نکلتا تھا، میں جا رہا ہوں شہادت کے لیے، میں جا رہا ہوں شہادت کے لیے۔ شہادت کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینا۔ میں اللہ کی وحدت، رسول کی رسالت، وحی کی صداقت کی گواہی دینے جا رہا ہوں، اور عدالت میں پیش کرنے کے لیے جتنے ضروری کاغذات تھے جتنی ضروری مثلیں تھیں وہ جناب سیدہ کلدال نے اکٹھی کر کے اونٹوں پہ رکھا۔ اور عجیب عجیب اس نے لے کر چلا حسین، عجیب سا جتنے ضروری کاغذات تھے اکٹھے کر کے محفوظ کر کے اونٹوں پہ رکھ دیے۔ کوئی 150 برس پرانا کاغذ تھا، کوئی 32 سال کی مثل تھی، کوئی 18 سال کی دستاویز تھی، اور حد ہو گئی کوئی تازہ 6 مہینے کی تحریر۔ فرمایا اکبر چلو، قاسم چلو، اور محمد تم بھی چلو۔ سب کو لے کر چلنے لگے تو بہن کے سر پہ نظر پڑ گئی۔ کہا میری بہن آپ بھی چلیں۔ کسی نے کہا تم تو جا رہے ہو گواہی دینے، شہادت دینے۔ کہا گواہی 2 جگہ دی جائے گی، ایک کربلا، ایک شام۔ بڑا لمبا مقدمہ ہے، جب کربلا میں میں گواہی دے کر اللہ کے حق میں فیصلہ کرا دوں گا تو میری بہن آپ میرے بچے ہوئے کاغذات لے کر شام چلی جائیں۔ اور اس باغی، اس ناہنجار کی سلطنت کو نیلام کر کے میری ڈگری کا اجرا کرا۔ اور اس امن کے مجسمے نے صرف امن کی خاطر مدینہ چھوڑا، مکہ چھوڑ دیا۔ جب مکے سے نکلنے لگے نا تو ذرا سا باہر گئے تھے، ایک آواز آئی، حسین ٹھہرو ذرا، حسین ٹھہرو ذرا۔ مڑ کے دیکھا کہ بھائی عباس دیکھیں کون آواز دے رہا ہے۔ سرکار غازی نے آ کر بتلایا کہ جناب عبداللہ آ رہے ہیں۔ جناب عبداللہ نے کہا حسین تم نے تو
ہم سے نہ مشورہ کیا نہ ہمارا انتظار کیا، تم تو چلے آئے. کہا کہ آئے تو جدی فی منامی، خواب میں نانا کو دیکھا میں اور اپنی اماں کو بھی دیکھا، اور انہوں نے حکم دیا حسین جس مقصد کے لیے چکیاں پیس کے پالا تھا وہ آ گیا. اب یہاں سے چلو، اللہ کے نام کو بچاؤ. تو اس لیے میں تو جا رہا ہوں. ان کے منہ سے نکل گیا آپ تو جا رہے ہیں شہادت کے لیے گواہی دینے. یہ شہزادیوں کو بھی لے جا رہے ہیں. جب شہزادی کا نام آیا نا تو اب یہ نہیں کہا کہ نانا نے کہا، فرماتے ہیں اراد اللہ ان یراہن سبایا، اللہ چاہتا ہے کہ بطول کی بیٹی قید ہو جائے. اب اس کو بھی سمجھے آپ، اللہ کیوں چاہتا ہے، اللہ کیا ضرورت پڑی تھی. بات یہ ہے کہ اللہ کا نام بچانے کے لیے رسول نے تربیت دے دے کر نمائندہ بنایا حسین کو. کہ رسالت کا نمائندہ حسین ہے، اور رسول اکرم نے تربیت کیا دی کہ بیٹا مٹ جانا مگر اسلام کو مٹنے نہیں دینا. اور اللہ نے آواز دی اچھا یہ بات ہے کہ تیرا بیٹا میرے دین کو نہیں مٹنے دے گا، اگر میں بھی تیرا خالق ہوں تو تیرے بیٹے کو میں بھی. اب اسلام کو بچانے کے لیے رسول نے نمائندہ بنایا حسین کو. اب دیکھیں کہ اللہ کیا کرتا ہے کہ حسین نہ مٹنے پائے. تو اللہ نے وہیں سے کہا کہ میرا نمائندہ بن کے جائے علی کی بیٹی. حسین مجھے نہ مٹنے دے گا، یہ حسین کو نہیں مٹنے دے گا. یہ بات میری شہزادی نے محمل پر سنی تو ارشاد فرماتے ہیں یہ ابن العام، میرے چچا کے بیٹے، میں اللہ کے حکم پر تو جا رہی ہوں لیکن آپ سے بھی تو اجازت لی میں جا رہی ہوں، کیا آپ مجھے روکنے آئے ہیں؟ اب آل محمد کے گھرانے کا ادب دیکھیں. یہ نہیں فرماتے اونو محمد کی ماں، یہ نہیں فرماتے حسین کی بہن، کانپتی ہوئی آواز میں کہا میرے امام کی بیٹی. میں آپ کو روکنے نہیں آیا بلکہ یہ کہنے آیا ہوں کہ دور کی منزل ہے، کٹھن رستہ ہے، زمانہ خطرناک ہے. کہا پھر؟ کہا کہ اگر حسین جیسی امانت آپ کے ساتھ ہے، اگر اس پر کوئی مشکل پڑ گئی تو کیا کرو گے؟ کہا پھر کیا کروں کہ شریف مشکل کو رد کرنے کے لیے، بلا کو ٹالنے کے لیے صدقہ دے. اگر حسین پر کوئی وقت آ گیا صدقہ دینا پڑا، آپ خالی ہاتھ جا رہی ہیں تو پچھتائیں گی. میں آپ کے لیے صدقوں کا بندوبست کر کے یہ کہہ کر بڑے لڑکے کو دیا اپنی طرف سے، چھوٹے کو دیا میری طرف سے،
یہ صدقہ کر دینا. اور بہن نے بھائی پر دونوں صدقہ کر دیے. اور پھر بھائی کی طرف خطاب کر کے عجیب بات کی, حسین 72 قربانیوں کے بعد بھی تیری نسل قیامت تک چلے گی. سید کہلائیں گے, پیر کہلائیں گے, دولت مند ہوں گے, امیر کہلائیں گے, کچھ نہیں ہوگا فقیر کہلائیں گے, لیکن میری جوڑی کے بعد تو مجھے کوئی اماں کہنا ہے. میں خدا کی قسم کبھی نہیں بھولتا ایک بات. میں شام میں گیا نا زیارت کے لیے, تو ہمارے سرائکی علاقے کی ایک بوڑھی خاتون تھی, کوئی 90-95 سال کی, بیچاری چل تو نہیں سکتی تھی. وہ چلتی تھی, 2 بیٹے اسے پکڑ لیتے تھے, پھر گر جاتی, پھر اٹھاتے, پھر لے جاتی, اٹھتی بیٹھتی, زری تک پہنچ گئی. اور شہزادی کی زری پکڑ کر اس نے ہماری سرائی کی زبان میں ایسے بین کیے, میں بھول نہیں سکا. وہ زری ہلا کر کہنے لگی, میری سین تے کو ہکو ارمان کھا گیا, تے کو کہہ نہیں پچا ہے. کہتی ہے, میری سین میں اٹھ نہ سکتی, ٹر نہ سکتی, پر تیرے پتران دی پرچان ہی لے آئی. پھر جو اس نے بات کی جو میں آج تک نہیں بھولا, وہ بیچاری سرائکی میں کہنے لگی, کوئی ہے تواڈی چوں جیڑی میری زبان دا عربی ترجمہ چا کرے. میں نے کہا اماں فرما, میں حاضر ہاں. کہنے لگی, اتھا جتنے زوار ہیں انہیں چو جتنے سید ہیں میری ہے گال منن. میری سین دی زری نب کے ہک ویری ان کو امتا آکھو چاہ. خدا کی قسم ایسا لگتا تھا جیسے زلزلہ آ گیا. وہ تو جتنے سید زادے تھے وہ سارے آ گئے, اور انہوں نے کہا, اماں ہم کربلا میں تھے نہیں, اگر ہوتے قیامت آ جاتی, تیری نسل کا خاتمہ نہیں ہو. شام کی راہوں کے کام اپنی آنکھوں سے نکال کے پھینک دیتے. بس عزیزو, آج چونکہ آغاز ہے, میں دعا کرتا ہوں جہاں جہاں یہ عبادت ہو رہی ہے اللہ پورے امن و سلامتی کے ساتھ اس شہنشاہ کے ذکر کو باقی رکھے اور قیامت تک کرا. اللہ آپ حضرات کی اس عبادت کو باجر جزیل قبول فرمائے. بیماروں کو شفا کاملہ, جو اولادوں کو اولاد نصیب, بیماروں کو شفا ملے, اور اگر اس ذکر کی خدمت
مجھ جیسے گناہگار سے لینی مقصود ہے تو یا اللہ مجھے بھی شفا کی بھی امام زمانہ کا جلد سرکار ولی العصر کا ظہور فرما اور ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما اور اتنی محبت اہل بیت عام دے کہ فرقہ واریت سے بلند تر ہو کر لوگ ان شہنشاہوں کا ذکر بھی کریں اور ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اس مملکت خداداد کو امن کا گہوارہ بنائیں۔ بس بھائی زندگی رہی تو باقی کا لے چل خدا حافظ۔